دوستو، کئی سال گزر گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنئی کے فائنانشل ایکسپریس میں، جو کہ انڈین ایکسپریس کا ہی پیپر ہے، اس میں میرے مضمون کو شائع ہوئے کتنے سال گزر گئے. 1981 میں یہ مضمون پہ شائع ہوا تھا. 40 سے بھی زیادہ سال گزر گئے. 40 سے بھی زیادہ سال گزر گئے. کیا پاکستان میں انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کامیاب ہوا ہے؟ دوستو سوچئے. ہمیں ایکسپیرینس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں بھی نہ جانے کتنے لوگ کوشش کر رہے تھے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے لیے. ان کی کوشش کی میں داد دیتا ہوں. نیت ان کی اچھی تھی اور اچھی ہے، مگر میرا یہ کہنا ہے یہ سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا کیوں ہمارے پاس کیپٹل نہیں ہے. ہمارے پاس ہزاروں کروڑوں روپے کا سرمایہ نہیں ہے. اگر یہ سسٹم کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، وہ سسٹم ہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان لڑکا، غریب لڑکا تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، یا پروفیسر بننا چاہتا ہے، یا کوئی اور شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا راستہ کھل گیا ہے؟ بتائیے میرے دوستو. یہ اہم مسئلہ ہے، ذرا سوچیے. وہ بینک کے پاس جاتا ہے. چند لوگوں کو لون ملتا ہے، چند لوگوں کو لون نہیں ملتا ہے، یہ اور بات ہے. مگر غریب بچے، ہزاروں بچے ایسے ہیں جو بینک سے لون لے کر کامیاب ہوئے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں، اور اس کے بعد بینک لون واپس بھی کر دیے ہیں. یہ جو سسٹم ہے فی الحال کا، وہ سسٹم عزت پر مبنی ہے. اس سسٹم میں پلس اینڈ مائنس پوائنٹس ہو سکتے ہیں، یہ اور بات ہے، مگر اٹ از سم تھنگ فار سم تھنگ. یہ غریب آدمی بھی لون لیتا ہے، وہ خودداری کے ساتھ لیتا ہے. وہ یہ سمجھ کر لیتا ہے کہ وہ بھیک نہیں لے رہا ہے بلکہ قرض لے رہا ہے، جس کی واپسی وہ سود کے ساتھ کرے گا. یہی اس سسٹم کی خوبی ہے. خیرات نہیں، خیرات کوئی دے دیتے ہیں. غریب بچے ہم دیکھ چکے ہیں در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں. 5,000 10,000 2,000 1,000. ان کو کیا ملتا ہے؟ انسلٹ. ان کو کیا ملتا ہے؟ نفرت. ان کو کیا ملتا ہے؟ خیرات. کیا اس خیرات کی اس ماڈرن ایج میں، جدید دور میں، جب کہ کوئی اپنی عزت کو کھونا نہیں چاہتا، ضرورت ہے، تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے غریب مسلمانوں کے لیے؟ غریب مسلمانوں کے لیے صرف فی الحال کا بینک سسٹم بھی ٹھیک طریقہ ہو سکتا ہے. ہاں، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہیں غریب بچے لون واپس نہیں کر سکتے ہیں تو لون بھی معاف ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اتر پردیش میں اور دوسری ریاستوں میں بھی کسانوں کو لون دیا گیا ٹریکٹر لینے کے لیے. غیر مسلمانوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لون لیا، ٹریکٹر لیے اور کامیاب ہوئے. میں کسانوں کی بات کر رہا ہوں. مگر مسلمان سود کو حرام سمجھ کر اس فیسلٹی کو اویل نہیں کیا. ان کو نقصان ہوا.
اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے زمین بیچے، لینے والے غیر مسلمان ہی تھے۔ ہمیں دور حاضر میں، ماڈرن ایج میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، آپ کو میں اس سہ روزہ کانفرنس کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں جو یگمور میں ہوا۔ چند لوگوں کو یاد ہوگا، علماء کرام کی کانفرنس تھی، وہاں سود کا معاملہ آیا۔ مرحوم شفیق احمد نے ایک ریزولوشن لایا کہ سود حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ تو ریزولوشن پاس نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اگر میں اس پر بحث کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت ضرورت لون لینے کی ممانعت بھی علماء کرام نے اس کانفرنس میں نہیں کی تھی جو کہ یگمور میں چنئی میں ہوا تھا۔ یہ سننے والے کسی کو یاد ہے، اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لون کا معاملہ، وہ بھی بینک سے لون لینے کا معاملہ بہت اہم ہے۔ میں ایک اور بات کی طرف بھی آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ کئی انڈسٹریز کھلے ہیں، مسلمانوں کی بھی غیر مسلمانوں کی بھی، لون اویل کر کے۔ تو کیا وہ غلط کام کر رہے ہیں؟ آخر کی نظر میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج ہزاروں لوگ مسلمانوں کے فیکٹریوں سے نوکری پا رہے ہیں، ان کے خاندان جی رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ کماتا ہے تو کھانے والے 3-4 ہوتے ہیں کم سے کم۔ مثال کے طور پر آمبور ہی کو لے لیجیے۔ آمبور میں لگ بھگ 20-25 ہزار لوگ نوکری کر رہے ہیں شو انڈسٹری میں۔ اس کے علاوہ انڈائریکٹ فائدہ بھی پہنچتا ہے ہزاروں لوگوں کو، اس پر اب میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ بینک لون سے۔ میں ہمارے انڈسٹریلسٹ کو، جو بھی ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ان کا مشکور و ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت سے تکالیف جھیل کر، ٹھیک ہی باتیں سن کر، محنت کر کے، دنیا کی سیر کر کے، وبا کے وقت بھی مصمم ارادہ کر کے، جس جذبے کے ساتھ، جس ڈٹرمنی کے ساتھ، جس اصول کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور فیکٹریوں کو آگے بڑھانے میں جو محنت انہوں نے کی ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں دوستو، معاف کیجئے، میں بھی کاروبار میں تھا، میں کوئی انڈسٹری قائم نہیں کر سکا، اس کا مجھے افسوس ہے۔ مگر جو لوگ کام کرتے ہیں، جن لوگوں نے انڈسٹری قائم کر کے ہزاروں لوگوں کو کام دے رہے ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، عظیم پرسنالٹیز ہیں۔ Great thing they are doing. I have no words to praise them. You must be indebted to them for what they are doing. What a great dedication, what a great sacrifice. This should be the spirit, attitude, and hard work of the Muslim community. We have to go with the times. We have to go with our non-Muslim brothers. Wherever we are backward, we are ignorant,
it's because of our misunderstanding. It is because of our aloofness. It is because of our not going with the time and with our non-Muslim brethren. Just talk, talk, talk. It will not bring anything. In my lifetime, I have said in an article, you can understand it, which appeared not in any isolated magazine, but in Financial Express of Indian Express. I had mentioned that it's not possible to establish an interest-free banking system. That has happened. I'm happy to see this. You will also understand about it. That's why I say that our industrialists, who are our friends, our near and dear ones, our relatives, they hail from our town Ambur. उनको सलाम करते हैं. यहाँ आम्बूर में बुआ शादी खाने में जब तकी उस्मानी साहब आए हुए थे, उनके साथ एक निशस्त हुई. उसमें मक्का रफ़ीक अहमद साहब थे. वो सवाल कर रहे थे और तकी उस्मानी साहब जवाब दे रहे थे. मुझे ऐसा लगा कि मक्का रफ़ीक अहमद साहब के सवालात ठीक थे और जवाब देने में, माफ़ कीजिए, मौलाना तकी उस्मानी साहब बगलें झांक रहे थे. वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे सकेंगे. कैसे हो सकता है? अब आइए मैं इस वक्त एक और भी बात बताता हूँ. मैं यहाँ अटलांटा में हूँ. यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम जो भी हो छोड़िए, मैं ज़रूरी चीज़ें आपको कहता हूँ. उसमें भी तकी उस्मानी साहब का नाम मेंशन है. मगर अगर आप इंटरेस्ट को सर्विस चार्ज बनाना चाहते हैं तो यह और बात है. इसका नाम इस्लाम नहीं है, ना हो सकता है. तो मुझे ये भी मालूम है कि बिला सूदी निज़ाम लाने के लिए हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे कई भाइयों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं एडवोकेट्स को. एडवोकेट्स का फीस क्या होता है? फ्लैट चार्जेस और फीस लाखों में होती है. ये देकर आखिर उन लोगों को क्या मिला है दोस्तों? ज़रा सोचिए. कब तक हम वही टाइम फिश करते रहेंगे? कब तक हम गलत बातों को सही बात साबित करने की कोशिश करते रहेंगे? कब तक हम जदीद तर्ज अमल को ना अपनाते हुए ऐसे सिस्टम को जो है ये नहीं या जिसकी उम्मीद की भी नहीं जा सकती है, उसे लेकर दर्स देते रहेंगे? क्या फ़ायदा? अफसोस. और कई बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मगर अब बहुत हो गया. अब ख़त्म करता हूँ. मैं लेदर इंडस्ट्री में रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं. मैं बहुत ही आजिज़ी से, तहे दिल से आम्बूर वानियम्बाड़ी गुड़ियातम पेड़ नंबर 12 में रहने वाले हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, चाहे उनका मजहब जो भी हो, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ.
کہ انہوں نے اپنی محنت سے، اصول سے، مصمم ارادے سے کارخانے قائم کر کے ہزاروں لوگوں کو، ان میں عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نوکری دے رہے ہیں۔ نوکری ضرورت ہے، بھیک نہیں۔ کسی قوم کو بھیک کی ضرورت نہیں بلکہ نوکری کی ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ معاف کیجیے، کیا کریں، غلط باتوں کو سنتے سنتے ہمارے کان پھٹ گئے ہیں۔ اقبال نے کوشش کی، سر سید احمد خان نے کوشش کی، ان کی باتوں کو سنے بغیر ہم ایسی باتوں کو سنتے ہیں جن میں کوئی دم نہیں ہے۔ تو اور بات میری لمبی ہو جائے گی، اب معاف کیجیے۔ Once again, I thank the industrialists of Tamil Nadu, whatever may be their religion, for what they are doing in providing job opportunities to lakhs of people in different industries. It's great